زندگی کا آخری سجدہ تھا جو امام حسین کے نماز آخری کا پہلا سجدہ. امام علی مقام نے ظالموں سے پوچھا آج کون سا دن ہے, کون سا وقت ہے؟ پوچھا گیا میرے نانا کی امت کیا کرتی ہو؟ بتایا گیا یا تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, یا جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے, یا سجدہ کر رہے ہوں گے, عبادت میں. آپ فرماتے ہیں ایسے میرے سینے سے ذرا ہٹ, مجھے سجدہ کر لینے. سمر نے ہٹا, سمر ہٹنا چاہا, ہٹ گیا. آپ فرماتے ہیں سمر اپنا ہاتھ دکھا. آپ نے جب دیکھا تو کوڑ کے نشان تھے. بردستہ ارشاد فرمایا, سچ فرمایا نانا جان. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میرے بیٹے حسین تمہارے قاتل کے ہاتھ میں کوڑ ہو. جب آپ نے دیکھ لیا تب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اب میرا قاتل یہی ہے. نانا جان نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی اس میں ہے. امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں جھکایا اور ایسا جھکایا کہ پھر سر سجدے سے نہیں اٹھایا. کسی نے کہا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. امام حسین کی زندگی کا یہ آخری سجدہ جو نماز کا پہلا سجدہ تھا. جب آپ کا سر کاٹ دیا گیا تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. لوگوں نے جنگ کا خاتمہ کر دیا اور جتنے شہداء کے سر تھے ان سروں کو نیزوں پر بدل دیا, نیزوں پر لے دیا. امام حسین کا سر سب سے بڑے نیزے پر اور بلند کر کے اور ان شہداء کے سروں کو عبید اللہ ابن زیاد کی اگوائی میں دمشق کی طرف لے کر کے یزید چلے. تمام شہداء کے سر ہیں. خواتین اسلام اتنے ہی پر ان ظالموں نے بس نہیں کیے یزیدیوں نے. خاندان نبوت کی بہو بیٹیوں کے دوپٹے چھینے, کانوں سے بالیاں چھینی, ننگے پشت پر اونٹ کے ننگے پیٹھ پر خاندان نبوت کی بہو بیٹیوں کو بٹھایا. امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ دیے گئے, پیر باندھ دیے گئے, اور جیسے سامان کوئی لاد کر کے باندھتا ہے اس طریقے سے کس کر کے ظالموں نے ننگے پیٹھ پر سجدے سجاد کے جسم کو کس کے باندھ دیا. سیدہ زینب دیکھ کر تڑپ گئی. شاہ فرماتی ہے وہ ظالم عابد بیمار کتنے دنوں سے اسے پانی نہیں ملا, کھانا نہیں ملا, کتنے رنج و غم کے پہاڑ اس پر ٹوٹے ہیں, اور تم نے اسے جانور سے بھی زیادہ ظلم و ستم کر کے باندھ رکھا. ذرا سے بھی نرمی کا برتاؤ نہیں کیا ہے. حالات یہ ہیں نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے, نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے. گھٹ کے مر جاؤ یہ مرضی میرے سجاد کی ہے. اے ظالم ذرا ان کے بند کو کھول دے,
جب آپ نے جان کر کہا تب امام زین العابدین کے من کو تھوڑا ڈھیلا کیا گیا. اب یہ لٹا ہوا کارواں تمام شہداء کے سب نیزوں پر بلند کیے ہوئے یہ ظالم لے کے چل رہے ہیں. خاندان نبوت کی بہو بیٹیاں اونٹ کے ننگی پیٹھ پر سوار ہیں. ستم بالائے ستم ان سروں کو اونٹ سے قریب رکھ کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں. سب سے اونچا سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. گویا سربلندی امام حسین کو حاصل تھی. ظالموں کے ہاتھ میں دشمنوں کے ہاتھ میں امام حسین کا سب سے بلند تھا. اس طرح سے یہ کافلا گزرتا لوگ دیکھتے سنتے جو تک لوگ آتے پوچھتے یہ کون ہے, یہ کس کا سر ہے. یہ ظالم بتاتے یہ حسین بن علی کا سر ہے, علی کے بیٹے حسین کا سر ہے. اب کون علی؟ اب پیغمبر اعظم کے داماد علی. لوگ ان یزیدیوں پر لعنت برساتے, لعنت ہو تم پر. ہم اپنے پیغمبر کے سواری کے کھر کا نشان پاتے ہیں تو اس کی تعظیم کرتے ہیں. اب تم اپنے پیغمبر کے براہ راست نوازے کا سر کاٹ کر کے لیے جا رہے ہو, لعنت ہو. ایک مقام سے سر امام علی مقام کو دیکھ کر جب گزرے ایک شخص چھت کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. ہم حسبت ان اصحاب الکهف كانوا من آیاتنا عجبا. تو سر امام حسین سے آواز آئی عجب و قتلی و حملی. مطلب یہ تھا کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایسے ہی ہے؟ وہ بڑا تعجبناک واقعہ. تو سر حسین سے آواز آئی عجب و قتلی و حملی, اور میرا قتل ہونا اور نیزے پر سر کا بلند ہونا اس سے زیادہ تعجبناک. امام حسین کی سر سے آواز آئی. ایک مقام سے گزرے, کافی بھیڑ دیکھا. گرجا گھر کا پادری آیا, پوچھا لوگو یہ کس کا سر لیے جا رہے ہو؟ یہ سب سے حسین سر تو دکھ رہا ہے, سب سے بلند و بالا سر تو دکھ رہا ہے, یہ کون ہے؟ ظالموں نے بتایا یہ علی کے بیٹے حسین ہیں. انہوں نے یزید کی حکومت کو قبول نہیں کیا, یزید کو امیر المومنین نہیں مانا, یزید کو امیر تسلیم نہیں کیا, تو اس کا انجام یہ ہوا. لوگوں نے کہا, اس پادری نے کہا وہ ظالموں ہم اپنے پیغمبر کے سواری کے کھر کے نشان کی تعظیم کرتے ہیں, اب تم کیسے بدبخت ہو کہ براہ راست اپنے پیغمبر کے نوازے کا سر تم نے کاٹ دیا. لعنت ہو تم پر. کہنے لگا مقابلی, اے لوگوں ایک رات کے لیے ان سروں کو مجھے دے, میں تمہیں 10,000 درہم دوں. یہ دنیا کی لالچ کے منظور کر لیں. اس پادری نے ایک بڑا سا تشت منگوایا, اس تشت کو اچھی طرح سے دھلا, پانی سے دھلا, پھر گلاب سے دھلا,
اور پھر سر امام حسین کو اس دشت پر رکھا. بہترین سے بہترین خوشبو، اچھا سے اچھا خوشبو جو اس کے پاس میں اثر آیا، اس نے سر امام علی مقام کی خدمت کیا. اپنے گرجا کے اندر تمام دروازے بند کر دیے، امام حسین کا سر سامنے رکھ لیا، خوشبو پیش کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. جب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا دیکھتا کیا ہے کہ گویا گرجا گھر کا چھت پھٹ گیا، آسمان سے نور اتر رہا. سبحان اللہ. آسمان سے جو نور اتر رہا ہے اس نور کی شعاؤں سے سارا گرجا جگمگا رہا. گرجا گھر کی ساری عمارت جگمگا رہی. پادری کے نظروں سے حجاب اٹھ گئے، دیکھ رہا ہے کبھی آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی داؤد علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور سب مبارکبادی دے رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں. بیٹے تم نے خوب اپنی قربانی پیش کی اور خوب نانا کے دین کی حفاظت کی، تمہارے لیے جنت سجائی گئی. بیٹا حسین شہباز، تم نے جتنا خدمت کیا، جیسی قربانی دی، یہ تمہارا حق تھا. سب آتے، سب ملتے اور سب امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر دے کر کے آپ کو تسلی دیتے، آپ کی تعزیت فرماتے اور تعزیت کر کے کافی دیر تک وہ لوگ رہے. آخر کار اس پادری کے مقدر میں امام حسین کی اس خدمت کا صلہ ملنا لکھا تھا کہ ایمان کی دولت اسے حاصل ہو جائے. اس پادری نے بے ساختہ یہ پکار کر کہا، اے امام حسین، میرا ایمان ہے کہ تم زندہ ہو اور میں تمہیں گواہ بنا کر کے تمہارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب وہ اسلام قبول کر لیا، تمام انبیاء کی روحیں جہاں سے آئی تھی چلی گئی. آواز آئی، اے پادری اپنی نظریں جھکا لے. اب خواتین اسلام امام حسین کی بارگاہ پہ آ رہی ہیں، امام حسین سے ملنے آ رہی ہیں. اللہ حضرت حوا تشریف لائیں، حضرت حاجرہ تشریف لائیں، حضرت سارہ تشریف لائیں، حضرت مریم تشریف لائیں. جتنے خواتین مقدسات تھی سب آئیں، سب نے امام حسین کو سلام کیا اور سب نے امام حسین کو خوب سراہا، خوب دعاؤں سے نوازا. پھر کان میں آواز آئی، اے شخص اپنی نظریں جھکا لے، لائٹ بجھا دے، روشنی گل کر دے. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، حسین کی ماں، علی کی بیٹی، علی کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آ رہی ہے. خبردار خبردار، اب اپنی نظریں نہیں اٹھانا. سیدہ فاطمہ آ رہی، سیدہ فاطمہ تشریف لائی. آپ کی روحانیت تشریف فرما ہو گئی. آپ نے بیٹے کو خوب پیار کیا، خوب دعاؤں سے نوازا. بیٹا حسین، تم نے خوب نانا کے دین کی حفاظت کی ہے، تم نے خوب نانا کے دین کی محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کو سجا رکھا ہے. تمہارے والد تمہارے انتظار میں ہیں.
تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ جب تک سیدہ فاطمہ چاہی اپنے بیٹے حسین کے سر سے مقدیر ہے، آپ نے دلاسا دیا، تسلی دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر کوئی مردہ سر نہیں ہے، زندہ سر ہے امام علی مقام کا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تک سیدہ فاطمہ رہی مگر ویر ہو کر ملی اور تسلی دے کر کے جب آپ کی روحانیت تشریف لے گئی، چھت بھی لیا۔ اس پادری نے رات بھر دیکھا کہ امام حسین کے زبان مقدس سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ شہسوارے کربلا کی شہسواری کو سلام، شہسوارے کربلا کی شہسواری کو سلام، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ رات بھری پادری امام حسین کی خدمت میں رہا، کلمہ پڑھتے رہے۔ اے امام، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کے نانا کا دین قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ امام علی مقام اس وقت بھی دین کی تبلیغ کر رہے تھے، سر کٹانے کے بعد بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایمان مل رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر تلاوت کلام ربانی فرماتے رہے۔ پادری رات بھر امام حسین کے چہرے سے جو انوار و تجلیات نکل رہے تھے، جو نور چھن چھن کر ادھر ادھر دکھر رہے تھے، اس نور کی زیارت کر کے اپنے آپ کو مشرف کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بلا کر کے پورے خاندان والوں کو بتایا اور زیارت کرائی امام علی مقام کی، اور سب نے اسلام کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر دیا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنی جلدی رات ختم ہو گئی، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ جو کچھ کہا تھا پادری نے وہ رقم دیا اور لے جا کر کے انہیں دیا۔ ان لوگوں نے بڑی احتیاط سے سارے رقم کو رکھ لیا۔ یہ دنیا کے لالچی کتے اس رقم کو رکھ لیے اور صبح سارے امام علی مقام کو لے گئے۔ اب یہ دیکھیے چلے، تھوڑی دور جا کر کے انہوں نے سوچا یہ رقم اگر یزید کو معلوم ہو گیا تو وہ رقم بھی چھین لے گا اور ہمیں سزا بھی دے گا، آؤ واپس میں بانٹ دیں۔ اور جب بانٹنے کے لیے اس رقم کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں رقم نہیں ہے، دیناروں دنائی کچھ نہیں ہے، مٹی کی ٹھکریاں ہیں، مٹی کے ٹکڑے ہیں۔ ان ٹکڑوں میں قرآن آیت لکھی ہوئی ہے، ایک طرف لکھا ہے سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون، ہم قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کیسے کر کھاتے ہیں، اور قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ ایک طرف قرآن کی دوسری آیت لکھی ہوئی ہے، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ ہے، اور وہ بنا ڈرائے سب مٹی کی ٹھکریاں ہو گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ مثالیں سمجھ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر۔ آخر
یہ لوٹا ہوا قافلہ چلا جا رہا ہے. ایک صحابی رسول کہیں سے آ رہے تھے, بڑی بھیڑ دیکھی, آ گئے, دیکھا بہت سارے شہدا تھے, لوگ نیزوں پر بلند کیے ہوئے چلے جا رہے. آگے بڑھ کے پوچھا یہ کن کا سر ہے, کیا جرم ہے ان کا, انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ لوگوں نے بتایا یہ یزید کے باقی حسین کا سر ہے. معاذ اللہ, جب سنا یہ حسین کا سر ہے, چیخ اٹھا, ایسے چیخ اٹھا جیسے کوئی اپنا سگا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو. ساروں قطار ہونے لگا, ظالم یہ کیا کیا تم نے, ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا ظلم کیا. نظر پڑی اس صحابی کی ایک چھوٹی بچی پر, اونٹ پر بندھی ہوئی ہے. پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا روتے ہوئے, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں کون ہوں؟ یہ جو سب سے اونچا سر دیکھ رہے ہو یہ میرے والد گرامی کا بھی سر ہے. میں ہی حسین کی بیٹی ہوں, سکینہ ہوں. آہ دہاڑے مار کے یہ شخص اور رونے لگا. بیٹی میں نے بچپن میں حسین کو اپنے گود میں کھلایا ہے, آج ایسا دن دیکھنے کو مجھے ملا. بیٹی ایسی غریب الوطنی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بیٹی بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ سکینہ کہنے لگی, چچا جان اگر آپ کو ہمارے حالدار پر تھوڑا ترس آ گیا ہے تو یہ لوگ جو ہمارے بزرگوں کے سروں کو ہم سے قریب لے کر چل رہے ہیں انہیں آپ کچھ دے کر کے دور کر دیجیے. یہ ہم سے دور دور چلے. لوگ ان سروں کو دیکھنے کے لیے ہم سے قریب آ جاتے ہیں اور ہماری بے حرمتی ہوتی ہے, ہمارے پردے کا لحاظ نہیں ہو پاتا. ایک تو ظالموں نے ہمارے دوپٹے چھین لیے, ہماری بالیاں چھین لی, ہمیں طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی ہیں, اور پھر ہماری قسمت کری سردار کرنے کے لیے جنہیں کبھی چاند و سورج میں ننگے سر نہ دیکھا ہوگا, آج وہ رسول اللہ کی بہو بیٹیاں اس طریقے سے چل رہی ہیں. چچا جان یہ دنیا کے لالچی کتے ہیں, انہیں کچھ دے کر کے یہ کہیے کہ یہ دور دور ہم سے چلیں, آگے آگے چلیں, تاکہ لوگ ان سروں کے پاس رہیں, ہماری بے حرمتی نہ آئے. بڑی سنجیدگی سے غور کیجیے. ایسے حال میں, ایسے وقت میں حضرت سکینہ کو خیال ہے اپنے پردے کا, خیال ہے تو شریعت محمدی کے اصول کا خیال ہے, خیال ہے اپنے پردے کا, گوشے کا خیال ہے. اس صحابی رسول نے کچھ رقم دے کر کے سر جو لے کے جا رہے تھے انہیں منشیوں میں رقم دی کہ دور دور چلو. یہ رسول اللہ کی بیٹیاں, ان کی طرف سب کی نظریں اٹھتی ہیں, ان کے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں, ان کے پاس ایسی چادریں نہیں ہیں یہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے. اس طرف سے بھی قافلہ گزرتا, 2000 ہوتی یزید کے دربار ان ساروں کو لے جاتے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سب
ایک تشت میں رکھ کر کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا. یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس نے اپنے اس چھڑی سے امام حسین کے نورانی ہونٹ کو چھڑی لگاتا اور یہ کہتا اسی زبان سے تم نے میری خلافت کا انکار کیا ہے. دیکھ لیا آج کیا انجام ہوا. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول کی نظر پڑی, طرف اٹھے, فرماتے ہیں او ظالم, اے بدبخت, چھڑی ہٹا لے. یہ وہ ہونٹ ہے کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے ان ہونٹوں کو چوما. تو اس کی شان میں گستاخی فوراً یزید نے زید بن ارقم کو دبا دیا. اگر تو برا نہ ہوتا تو انہیں قتل کرا دیتا. زید بن ارقم نے فوراً اس کا جواب دیا, میرے بڑھاپے کا تو خیال کرنے کو کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کے نوازے کا خیال نہیں کیا. کل قیامت میں کیا تم دکھائے گا. تمام لوگ امام حسین کی محبت میں تھے. یزید نے امام زین العابدین کو بلایا. اے زین العابدین, اے آپ دیکھیں, اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب آپ کیا چاہتے ہیں. امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا, مجھے یہ امید نہیں کہ تم جو میں چاہوں گا وہ کرو. تمہاری جو طبیعت ہو تم کرو. ان لوگوں نے غلطی کی ہے. حسین کو میرے پاس لے آتے, میں حسین سے شکایت کرتا, طرح طرح کی بناوٹی باتیں کرنے لگا. امام زین العابدین نے فرمایا, اگر تم وعدہ کرے کہ میری بات کو تم مانے گا تو میں کہاں یہ وعدہ کریں. آپ کہیں کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے سب سے پہلے تو میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر کہ میں اس سے اس قتل کا بدلہ لوں. دوسری بات, میرے والد گرامی کا سر مجھے واپس دو. تیسری بات, مجھے میرے احباب کے ساتھ میں حفاظت کربلا کے راستے مدینہ پہنچاؤ. چوتھی بات, آج جمعے کا خطبہ میں دوں گا. تمام باتیں منظور کرنے کی سر امام علی مقام کو امام زین العابدین کو دیا. قاتل کے تعلق سے میرے والد کے قاتل کو میرے حوالے کر. یزید نے پوچھا بھائی کس نے قتل کیا. کوئی کہتا شمر ہے, شمر کہتا کوئی, کوئی کہتا سنان ہے, سنان کہتا کہ کوئی اس کا نام, کوئی اس کا نام. غلط کی یزید نے کہا اس کا تو صحیح پتہ نہیں چل رہا. اب وہ ایسے کس کو کہتے ہیں. لیکن آج جمعے کی نماز آپ پڑھیں, جمعے کا خطبہ آپ کے ساتھ. جب جمعے کا خطبہ اذان ہونے لگی, امام زین العابدین نے جیسے مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے جواب میں فوراً امام زین العابدین فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی شے نہیں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. جب مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ, آپ فرماتے ہیں میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا, میرے جسم کے خون کا قطرہ قطرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اب آپ فرماتے ہیں یزید کے بیٹے نے دم کیا تھا,
امام زین العابدین کو دیکھو، زین العابدین یہ کس کے نقارے بج رہے ہیں، یہ کس کے فتح و نصرت کے نقارے بج رہے ہیں. اب آپ فرماتے ہیں یہاں پر دیکھ لو منبر کے اوپر، مسجد کے اندر، مسجد میں اب یہ کس کا نقارہ بج رہا ہے؟ اگر تم کہو گے تمہارا ہے تو بتاؤ رسول اللہ تمہارے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ سبحان اللہ. اگر تم اپنا کہو گے تو دنیا تمہارے منہ پر تھوکے گی. سبحان اللہ. امام زین العابدین فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمانے لگے، بتاؤ میرے باپ کو کیوں شہید کیا، بتاؤ میرے باپ کو کیوں قتل کیا. آج بھی یہ زمین پر حسین بن علی سے زیادہ قریبی رسول اللہ کا کون ہے؟ کس کا خون بہایا میرے باپ نے کہ تم نے شہید کیا؟ مسجد میں دہاڑے مار مار کر لوگ رو رہے تھے. امام حسین کی محبت میں دہاڑے مار کر لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے. یزید نے دیکھا کہ اگر چند منٹ اور امام زین العابدین نے خطبہ پڑھا تو لوگ میری عید سے عید بجا دیں گے اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. فوراً مؤذن کو حکم دیا اذان پوری کرو. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پورا کیا، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اس سوال کا انتظام یزید نے کیا، سواری کے لیے اس انتظام کیا. ظالم نے بڑی گستاخیاں کی. سکینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ لڑکی کون ہے؟ سیدہ زینب پکار اٹھی، وہ ظالم یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. حسین کی بیٹی ہے. سر حسین ہے. سکینہ تھوڑی دور گئی تھی. ظالم پکار رہا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے. اگر حسین کی بیٹی ہے تو حسین کا سر سکینہ کی گود میں آ جائے تب تو ہم مانے کہ یہ حسین کی بیٹی ہے. ابھی وہ کہہ رہا تھا دست سے سر نے چھلانگ لگائی، سکینہ کی گود میں ہے سر. لوگ یزید پر تھوکنے لگے. ظالم ایسی بات کر رہا. اگر امام زین العابدین چاہتے تھوڑا سا اشارہ کر دیتے تو اسی وقت یزید کا خاتمہ کر دیا جاتا. یزید کیا یزیدیوں کا خاتمہ کر دیا جاتا. مشیت الہی تو کچھ اور تھی. یہ لکھا ہوا کام شہداء کا سر لے کر امام زین العابدین نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ کربلا کے راستے سے ہمیں مدینہ لے جایا گیا، اور یہ اس لیے کہا تھا کہ ہم اپنے شہداء کے جسموں کو اگر کسی نے دفن کیا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کو دفن کریں گے. اس راستے سے آپ گزرے. قریب کے لوگ، قرب و جوار کے لوگوں نے جب سنا یہاں ایسا معاملہ آ گیا ہے، لوگ آئے اور آ کر کے شہداء کی جسموں کو پہچان کر کے اور تدفین. ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، جسموں پر گھوڑے دوڑائے تھے. جسموں پر گھوڑے دوڑائے تھے، جسموں کو پہاڑ کیا تھا. آخر یہ لوٹا ہوا کارواں کربلا کے راستے سے
آگے بڑھتا مدینہ الرسول کی طرف سے گیا. جدھر کو جانتے ادھر سے لوگ آ جاتے, دہاڑے مار مار کر روتے اور امام حسین کی تعزیت کرتے, امام زین العابدین تعزیت کی کلمات کہتے. جب ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر مقدس کو لے کر مدینہ الرسول کی طرف جایا جا رہا, جہاں سے لوگوں کو معلومات ہوتی, جو لوگ آتے سر امام علی مقام کی زیارت کرتے. آخر یہ سب رات کے وقت میں مدینہ الرسول لے کر کے یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا. مدینہ میں ایک بحران مچ گیا, چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہو گئے, چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہو کر دیکھنے لگے. اب سوچئے صبرا کا کیا حال ہوا ہوگا, جو بیمار تھی امام حسین چھوڑ کر کے گئے. امام علی مقام چھوڑ کر گئے تھے, کس طرف سے گزرتے, جو مقام جو پرانی بلڈنگیں نظر آتی ان میں عربی خط میں شعر لکھے رہتے. ان سے پوچھا جاتا یہ شعر کب لکھا گیا, کون لکھا؟ لوگ بتاتے ہماری پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے سے لوگ جانتے چلے آ رہے ہیں اس کے لکھے ہوئے, یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا. جناتوں کو نوحہ کر کے سنا گیا, جن روتے رہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد مہینوں خون کی بارش ہو رہی. مدینہ کے در و دیوار خون سے رنگین رہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مسجد نبوی شریف کے پاس پہنچا, قافلے کے لوگ اہل بیت نبوت کے گھر والے روضہ رسول میں جب داخل ہوئے دروازہ بند کر دی ہے, اور اس کے بعد جب حضرت زینب نے رو رو کر فریاد کی ہے, سننے والوں کا کلیجہ پھٹ رہا تھا. آواز آ رہی تھی, بیٹی زینب مجھے کیا بتا رہے ہو, میں تو میدان کربلا میں ہوں, میں نے تو امام حسین کی شہادت کا منظر نظروں سے دیکھا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جس دن میرے لال امام حسین کا ختم ہوا, میں سو رہی تھی, میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کانچ کا بوتل ہے, اس میں لال رنگ کی کوئی چیز بھری ہوئی ہے, آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں, آپ کے کپڑوں میں خون کے چھینٹے ہیں, آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں, آپ بہت رنج و غم میں نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے ام سلمہ میں ابھی کرب و بلا کے میدان سے آ رہا ہوں, میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے, یہ اس ماتم میں میرے حسین کا خون ہے, حسین کے چاہنے والوں کا خون ہے. گویا پیغمبر اعظم نفس نفیس روحانیت کے ساتھ تشریف فرما تھے اور دیکھ رہے تھے کہ جس نور نظر کو, جس نقطۂ فکر کو میں نے تعلیم دی ہے, میں نے تربیت دی ہے, میں نے پڑھایا ہے, میں نے سکھلایا ہے, فاطمہ نے دودھ پلایا ہے, علی نے پرورش کی ہے, آج وہ اپنا امتحان کس انداز میں دے رہا. سید الانبیاء دیکھ رہے
جگر اپنے نور نظر امام حسین کا خون ہے اس نے رکھا ہے. اس سن اور شہداء کی سن اس کو کربلا میں جسم جب ملے کیا آتا ہے ان جسموں سے ملا کر دفن کیا گیا. ایک روایت یہ ہے امام حسین کا سن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں ایک پہلو میں امام حسن کا جسم دفن ہے اور ایک پہلو میں امام حسین کا سن. وہیں پر حضرت امام زین العابدین کی دیوار کا، وہیں پر حضرت امام باقر کی دیوار کا، وہیں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کا. نجدی حکومت میں ان مقدس بارگاہوں میں جب ہم سن 2000 میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک حاجی صاحب اس وقت کافی عمر رسیدہ تھے، ان کا 43واں حج تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں یہاں ایسی ایسی مزاریں بنی ہوئی تھی، ایسے ایسے گنبد بنے ہوئے تھے، ایسی ایسی ان مزاروں میں گنبدوں میں اور ایسے ایسے کام کیے ہوئے تھے کہ دوسرے ممالک سے لوگ ان نقاشیوں کو دیکھنے آئے. سب سے بڑی جگہ میں جو مزار بنی ہوئی تھی، جو جنت البقیع میں سب سے افضل شخصیت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی بڑا ایریا تھا. وہ بتلاتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایسے گنبد بنے ہوئے دیکھے تھے، اس نجدی حکومت نے ان سب پر بلڈوزر چلا کر کے ان کو مسمار کر دیا. اب یہ کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہاں پر سیدہ فاطمہ کی بارگاہ ہے، کہاں پر امام حسن کی بارگاہ ہے، کہاں امام حسین کی بارگاہ ہے، کہاں بات جہاں سے بنیاد کی جگہ ملتی ہے. اور ایک قدیم روایت چلی ہوئی یہ بات آتی ہے کہ یہ حضرت امام حضرت عثمان ذو النورین کی بارگاہ ہے، یہاں آپ کی مزار پاک. نجدی حکومت نے یہ کیے. یہ تو سارے معاملات جو ہوئے وہ کیے. اب امام علی مقام کے سر مبارک کے تدبیر کے بعد ایک شخص مختار نام، اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ جس نے بھی امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یزید کا ساتھ دیا ہے، مختار سقفی نے ایک ایک کو چن چن کر کے مارا. سبحان اللہ. لوگوں سے معلومات کرتا اس جنگ میں کون کون لوگوں سے جو معلومات ہو جاتی بغیر کوئی تفتیش کے انہیں بلاتا، کسی کو تیر سے مروا دیتا، کسی کو تلوار سے مروا دیتا، کسی کو پھاڑے سے مروا دیتا، کسی کو نیزے سے مروا دیتا. ہر طریقے سے جو ہے جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں گئے ہیں، اگر مختار سقفی کو معلوم ہوا ہے تو اسے اس نے جو ہے قتل کرا دیا. یزیدیوں نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد بڑے ظلم اٹھائے ہیں. کتنے ظلم اٹھائے ہیں؟ مکہ معظمہ پر مدینۃ الرسول میں چڑھائی کی ہے، وہاں لشکر کشی کی ہے اور وہاں گھوڑے دوڑائے ہیں، خانے کعبہ کا خلاف جلا دیا گیا. مسجد نبوی شریف میں یزیدیوں نے، یزیدی لشکر نے کئی دن تک ایسے ہنگامے کیے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی. ایک صحابی رسول جب دیکھے کس طریقے سے یہ ظالم کر رہے ہیں، مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہو رہی ہے، ایک دیوانہ کی طرح ہو گئے، ایک دیوانہ بن گئے اور پاگلوں کی طرح رہنے لگے. ایک دوسرے کے چپ چاپ کے ان کا بیان یہ کہ جب نماز کا وقت آتا تو روضے رسول سے اذان کی آواز آتی، سبحان اللہ. تکبیر پڑھنے کی آواز آتی، نماز پڑھنے کی آواز آتی اور اسی آواز پر میں ابتدا کر کے نماز پڑھتا. گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے انور سے آواز آتی تھی، تکبیر کی، اذان کی، اقامت کی. اور یہ صحابی
جنہوں نے اپنے آپ کو پاگل جیسے کر لیا تھا، اس کے ابتدا میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ یزیدیوں نے اسی پر ہی بس نہیں کیا، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے دوڑائے، اتنے دنوں تک اذانیں نہیں ہوئی، کتنا لوگوں کو بے درے قتل کیا ہے، جو یزید کو نہ مانتا اسے قتل کیا۔ اس طریقے سے یزید نے خرافاتیاں کی ہیں، اور جب مختار صفوی نے اس کی یہ باتیں جانی، اس نے اپنی ایک لشکر تیار کی، اور پھر اس لشکر کے ذریعے سے جتنے یزیدی معلومات ہوتے گئے ان سب کو بلا بلا کر کے یکے بعد دیگرے سب قتل کرا دیا، کڈنیپ کر دیا۔ یہاں تک کہ جب یہ فتح مبین حاصل کر لیا، فتح حاصل کر لیا، اس کے چرچے چاروں طرف ہونے لگے، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، مختار صفوی نے خدائی دعویٰ کر دیا، اور یہ کہنے لگا کہ مجھے کو خدا کہو، اور یہ کہہ کے بدبخت کافر ہو گیا۔ کام ایسا کیا کہ آل رسول کے خون کا بدلہ لیا، لیکن بدبختی اس کی یہ کہ خدائی دعویٰ کر کے کافر ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ پورے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اللہ کی مشیت بھی یہ چاہتی تھی کہ برا ہی آدمی اسے قتل کرے، اچھے لوگوں کے ہاتھ سے یہ ظالم نہ مارے جائیں، بلکہ برے لوگوں کے ہی ہاتھ سے مارے جائیں۔ اس لیے ایسے برے کو مسلط کیا، اور اسی برے کے ہاتھ سے یزیدی ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے، اور ایک ایک کر کے قتل کر کے ان سب کو فنار کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، تو سر اٹھا کے رکھنے کے وقت میں امام حسین کے سر مقدس سے ایک قطرہ خون عبید اللہ ابن زیاد کے ران پر گرا، اور وہ خون عبید اللہ ابن زیاد کے ران کو چھیدتا ہوا، ہڈی کو سوراخ کرتا ہوا زمین تک گیا اور غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر ایک ناسور پیدا ہو گیا، اور اسی ناسور سے وہ تڑپ تڑپ کر کے بلک بلک کر کے ظالم دم توڑ دیا، اور اشارے سے امام علی مقام کے خون کے قطرے نے یہ بتا دیا، لوگوں ہم اگر بدلہ لینا چاہیں تو ہمارے خون کے ہر قطرے میں ایسی طاقت ہے کہ ہم اپنے لشکر سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے، اس لیے ہم نے ان سے کچھ نہیں چاہا، ورنہ تو امام علی مقام چاہتے۔ اس وقت جب عباس سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہے تھے تو امام حسین نے فرمایا تھا، بھائی عباس تلوار نہیں چلانا، اگر تم تلوار چلاؤ گے تو یہ لشکر کچھ نہیں تمہارے لیے، ایسی کتنی لشکریں تم تحریک کر دو گے، اور جب تم تحریک کر دو گے تو ہمیں شہید کرنے والا کوئی نہیں کرے، اس لیے تلوار چلانے کی اجازت نہیں تمہیں۔ کہا بھائی جان اگر دشمن تلوار چلائے تو روکنا، ہزاروں کی فوج دریائے فرات کے کنارے ہے، کوئی پانی تلے نہیں پائے، عباس علمدار کی جرأت، سب کو آپ کھدیڑتے ہوئے، سب کو چیرتے ہوئے دریائے فرات میں گئے۔ دریائے فرات میں جانے کے بعد آپ نے مشک بھر لی اور چلو میں پانی لیا، لیکن غیرت عباس نے گوارا نہ کیا کہ پانی پیے، گھوڑے نے بھی گوارا نہ کیا کہ پانی پیے۔ عباس نے چلو میں